ایک الیکشن کے اندر ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت سے کی گئی جب رجیم چینج آپریشن کے ذریعے خان صاحب کی حکومت ہٹائی گئی. حکومت ہٹانے کے بعد جو ملک کی اکانومی کا انہوں نے ستیہ ناش کیا اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آئینی طور پر الیکشن جو ہیں پنجاب اور کے پی میں 90 ڈیز کے اندر نہیں ہوئے بلکہ 13 مہینوں کے اندر ہونے جا رہے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ وفاق میں بھی اسی طرح سے الیکشن جو ہے 90 ڈیز کے اندر نہیں ہوئے. آج بھی میں عمران خان صاحب سے ملا ہوں اور انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں ہمارے جتنے امیدوار ہیں وہ جیتیں گے اور ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. آج انہوں نے واضح طور پر یہ بھی کہا اور وہاں پر میڈیا کے آپ کے دوست موجود تھے, انہوں نے یہ کہا کہ جناب انہوں نے پہلے کوشش کی کہ ہمارے جو فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پہلے انہیں اٹھایا گیا, اغوا کیا گیا, کچھ لوگوں سے پریس کانفرنس کروائی گئی, کچھ لوگوں سے پارٹی جوائن کوئی اور جماعت کروائی گئی, پٹکے ڈالے گئے اور جو ہی وہ اغوا کر کے بیان دیتے ہیں ان کے اوپر مقدمات بھی ختم, وہ اشتہاری بھی ختم, میڈیا کے اوپر پابندی بھی ختم اور سارا کچھ ختم ہونے کے بعد وہ دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ امجد نیازی اس حوالے سے آپ لازمی جو ہے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بات کریں کہ آج وہ آئی سی یو میں ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے انکار نہیں کیا, وہ ڈٹا رہا ہے. اس نے کہا کہ میں کپتان کا ساتھ دوں گا اور اس کا قصور اس ہونے کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر جو رول آف لا ہے اس کی یہ پوزیشن ہے کہ جو طاقتور ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے اوپر بھی بات کرو اور خان صاحب کا واضح یہ بات جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے اندر سے جو گفٹ لیے گئے, جو گاڑیاں لی ہی نہیں جا سکتی تھیں, آج وہ کدھر ہیں, آج ان کے اوپر کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جا کر بتانا کہ القادر ٹرسٹ جو کیس بنایا گیا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ نمل یونیورسٹی بنی تو یہ بھی الزام لگا دیں کہ وہ بھی زمین میں نے بینیفٹ لیا ہے, اور یہ بھی الزام لگا دیں کہ جو یونیورسٹی تھی وہ شوکت خانم اسپتال تھا اس کی جو زمین ہے وہ بھی میرے اوپر ڈال دیں کہ یہ بھی اس میں اس نے بینیفٹ لیا ہے. تو جو ٹرسٹی ہوتا ہے اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ بینیفٹ لے رہا ہے, یا اس کا جو رول ہوتا ہے کہ وہ فائنینشیل کوئی اس کو جو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن یہ صرف اور صرف کیسز اس لیے بنائے گئے کہ مجھے جو ہے اندر جو ہے وہ رکھا جائے. اچھا, بڑا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگست 2022 میں مجھے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے ڈیل کر لیں, اور اگر آپ ڈیل کرتے ہیں, آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ کو 2/3 دے دی جائے گی, اور اگر آپ نہیں ہٹیں گے تو سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2022 میں یہ کہا گیا کہ آپ کے اوپر کیسز درج کیے جائیں گے اور آپ کو 30 سیٹیں ہیں وہ بڑی مشکل سے ملیں گی. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوری کوشش کر لی جو پریکٹیکلی کریک ڈاؤن کر کے بلے کا نشان لے کر ڈسکوالیفیکیشن والا دے کر لوگوں کے اوپر ظلم و جبر کر کے, لیکن عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ بلے کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے یا حملہ کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ شاید بلے کا نشان لے کر یہ جو ہے ان کو اس طریقے سے ہرایا جائے, لیکن کپتان کے ٹائیگر پورے پاکستان میں ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر شخص کو دیکھیں گے کہ وہ ہر معاذ کے اوپر آئے گا. سائفر کے اوپر ڈیل کی بات کی ہے تو کون سے مطالبات رکھے گئے تھے کہ آپ یہ مان لیں ہمارے ساتھ ڈیل کر رہے, کون سی آفرز کی گئی تھی, کس طرح کی آفرز؟ دیکھیں آفرز یہی ہے نا کہ آپ ہماری بات مان لیں, آپ ایکسپوز نہ کریں, آپ جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں کہ کیسے یہ سازش ہوئی. سائفر کے اوپر بھی انہوں نے اسی حوالے سے کمنٹ کیے. خان صاحب نے کہا کہ آپ نے جا کر بتانا ہے کہ جو سائفر تھا اس کے بارے میں سادہ لفظوں میں انہوں نے بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ اس ملک کے خلاف سازش ہوئی, یہ اس قوم کے خلاف سازش ہوئی, اور جن لوگوں نے سازش کی, جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, جس نے ان کو ایکسپوز کیا اس کو اندر ڈال دیا گیا. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی کچھ دن 3-4 روز قبل آپ ہی کے ایک موجودہ ساتھی نے ایک پریس کانفرنس کی پارٹی آفس کے باہر جس میں یہ کہا کہ پارٹی کے ٹکٹ 4 کروڑ روپے میں فروخت ہو رہے ہیں اور بیرسٹر گوہر بلیک میل بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں اس کے حوالے سے وہ مروت صاحب کے ایسوسیٹ تھے اور انہوں نے اپنا جو موقف ہے
ट्विटर के जरिए ट्वीट भी कर दिया है, इंग्लिश में भी किया है और उर्दू में भी किया है, तो आपके लिए दोनों वर्जन वहां पर मौजूद है, आप उधर पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी उसकी कोई भी स्टेटमेंट से मेरे साथ उसका कोई तल्लक नहीं है। अच्छा, एक सवाल है बदर साहब, आपको भी टिकट दे दिया गया है, अलीजाद भुट्टर साहब को भी दे दिया गया है, बड़े बड़े वकला को दे दिया गया है, क्या इतनी स्ट्रगल क्या समझते हैं वकला की यही पीटीआई में कि उनको टिकट से मार दिए? बहुत ऐसे कारकुनान भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा 9 मई में कुर्बानियां दी, उससे पहले पीटीआई के लिए कुर्बानी और इस वक्त भी रुपोश हैं, क्या उनका हक नहीं बनता उनको पहले टिकट जारी किया जाता है? देखिए, बड़ी मैं इसके ऊपर वाज़ेह आपको कहूँगा, मैं जब कल भी मिला हूँ खान साहब से, अभी टिकट्स जारी आज भी अभी तक मेरा ख्याल में नहीं हुए, और मैंने खान साहब को बड़ा वाज़ेह कहा, मैंने कहा खान साहब आपने जो ILF के दोस्त हैं उनको भी जरूर कंसीडर करना है हर जगह के ऊपर, हर सूबे में जो वर्कर्स हैं उनको भी हर जगह के ऊपर कंसीडर करना है, और जो यूथ के जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो आपके मुखलिस दोस्त हैं, आपने हर एक को देखना है। तो खान साहब को तो बड़ा क्लियर उसके ऊपर मौक़िफ़ था कि बिल्कुल मैं खुद ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरी हद तक जो मेरा फर्ज था मैंने जरूर खान साहब से ये इज़हार किया। और रही बात वकला की टिकटों के हवाले से, तो आपको बड़ा वाज़ेह कह दूं कि जिस जगह के ऊपर खान साहब के साथ लोग खड़े थे, जो साबका टिकट होल्डर थे या जिन्होंने जितनी कुर्बानियां दी, जेलों में पड़े हैं, या उनके रिश्तेदार जो हैं जिनका मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, तो खान साहब को हर एक के बारे में पता है और खान साहब ने उनको कंसीडर किया है। और आपके सामने हर एक का रिजल्ट आ जाएगा कि हर एक के साथ ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफा सलूक हुआ हो, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज हुई हो कि जैसे में किसी की हक तलफी की गई हो। देखिए, बात यह है कि नकवी साहब के इस्तीफे के हवाले से तो कल का कोई नहीं बताया गया, लेकिन उससे पहले उन्हें पता है कि उनके खिलाफ ये सारा क्यों किया गया, और जिस जगह के ऊपर भी कोई कानून की बात करेगा, आयन की बालादस्ती की बात करेगा, तो उसके साथ मुल्क के अंदर यही हो रहा है।